اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ثم ان المشہور ان المعتزلہ نافون للصفات مطلقا۔ صفات کے حوالے سے ہم دو نظریے پڑھ چکے ہیں۔ خدا کی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے ہم دو نظریے پہلے پڑھ چکے۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، پہلا نظریہ یہ تھا، یعنی پہلا قول۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ زائد بر ذات ہیں، اگرچہ ازلی ہیں، قدیم ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، خدا کی صفات زائد بر ذات خدا ہیں، اگرچہ ازلی اور قدیم ہے۔ یعنی اس دوسرے نظریے میں یہ ہے، اس کا تفصیل ہے تو زائد لیکن ازلی اور قدیم ہے۔ جب سے خدا کی ذات ہے تب سے یہ صفت ہے۔ آج تیسرا نظریہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ صفات کے حوالے سے معتزلہ کا ایک نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے صفات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نفی کرتے ہیں یہ صفات ہے۔ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ نفی الصفات انہو کی تفسیر وہ یوں کرتے ہیں کہ خدا سے صفات کی نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صفت علم، صفت قدرت یہ نفی کریں کن سے؟ خدا کی ذات سے۔ تو بھئی پھر کیا کریں؟ پھر کیسے؟ ہم خود عالم نہیں ہے، قادر نہیں ہے، حی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک اور نظریہ جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ صفات نہیں ہے لیکن جو ذات ہے وہ ان کی نائب ہے، ان کی قائم مقام ہے، ان کی وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ ذات جو ہے وہ صفات کی نائب مقام ہے۔ کیسے بھائی؟ اس کو یوں ہم سمجھاتے ہیں نا تھوڑا سا اپنے سادے طریقے سے، پھر بات جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ ایک مطلب ہم کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے، یعنی صفت علم، یہ جو صفت علم ہے ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، یہ صفت اس کے ساتھ متصف ہے ذات کے ساتھ، ٹھیک ہے، واضح۔ اس طرح قدرت ہے، سب تمام چیزیں ہیں۔ مثلا ایک انسان لیتے ہیں، ایک انسان ہے، اس کے پاس مثلا وہ بجلی بنانے والا ہے، مستری جو ہے نا وہ بجلی بنانے والا، کیا کہتے ہیں؟ الیکٹریشن ہونا یہ صفت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل۔ یعنی یہ بجلی کا کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایک خوبی ہے وہ کیا ہے کہ الیکٹریشن والی صفت، بجلی بنانے الیکٹرک کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں جس کو معلومات ہے اس کے پاس ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بجلی کا کام کرتا ہے چونکہ اس کے پاس ایک صفت موجود ہے، کون سی؟ الیکٹریشن والی، واضح۔ اسی طرح باقی جو ہے نا وہ اوصاف لے لیں۔ اچھا ایک ایسا انسان لیتے ہیں وہ الیکٹریشن نہیں ہے، کیا ہے؟ الیکٹریشن نہیں ہے لیکن کام الیکٹریشن والے کرتا ہے، الیکٹریشن کی صفت اس کے اندر نہیں ہے لیکن کام کیا کرتا ہے؟ الیکٹریشن والے کرتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بجلی بنانے کا کام آتا تو نہیں ہے لیکن بجلی والا کام کرتا ہے۔ یہ صفت الیکٹریشن بنانے والی صفت اس کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں آپ دیکھتے ہیں الیکٹریشن نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کام وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پلمبر نہیں ہے، بھائی طالب علم میں وہ والا کام بھی آتا ہے۔ واضح سی مثال دے دیں، اکثر لوگ باورچی نہیں ہوتے ہیں، بھائی اس کو باورچی رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ذات نائب بنتی ہے ان اوصاف کی، مطلب اس کے پاس وہ صفت تو نہیں ہے لیکن الگ سے ایک صفت نہیں ہے لیکن ذات وہ صفات والے کام کر رہی ہے۔ وہ ذات اس صفات والے جس کے پاس یہ خوبیاں ہونی چاہیے، صفت الگ سے ہونی چاہیے، وہ اس طرح نہیں ہے۔ باورچی ہمارے پاس ہے تو نہیں لیکن وہ بندہ ہے طالب علم لیکن باورچی والے کام کرتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نائب ان فلاں شیء، نیابت ان فلاں شیء۔ تو ذات جو ہے وہ نائب ہے ان اوصاف سے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ ہم صفت علم کی اس سے نفی کرتے ہیں لیکن یہ ذات جتنے بھی علم والے سارے خوبیاں ہیں اس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ صفت علم نہیں ہے اس کے پاس لیکن اس کی کیا ہے؟ یہ ذات نائب ہے، یعنی علم والی ساری خوبیاں اس میں جو ہے وہ سارے کام، خوبیاں نہیں سارے کام یہ ذات کرتی ہے۔ اسی طرح مثلا قادر ہونا،
یہ قدرت کی صفت الگ سے خدا میں نہیں ہے، یہ جو صفت ہے جس کی برکت سے وہ کم کرے، لیکن ذات جو ہے وہ نیابتاً یہ سارے کام کر رہی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ صفات کی نفی کر کے ذات کو ان صفات کا نائب بنا دینا. یہ بس ہماری مثال واضح کر کے، الیکٹریشین نہیں ہے لیکن کام الیکٹریشین والے کرتا ہے، باورچی نہیں ہے لیکن کام باورچی والے کرتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نائب ہے. یہ تیسرا نظریہ ہے. البتہ مصنف یہاں کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں. کس بات کے ہیں؟ کہ ہم خدا سے صفات کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی جو ذات ہے وہ نائب عن صفات ہے. یہ معتزلہ کا نظریہ ہے، سب معتزلہ کا. مصنف فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ معتزلہ کی کتابوں کو دیکھیں تو سب کا نظریہ نہیں ہے، ایک ہے جس کا نام انشاءاللہ آئے گا. ایک شخص کا نظریہ ہے، یہ والا جو ہم نے جس کی تشریح کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ صفات ذات نائب عن صفات ہے. وَإِلَّا معتزلہ کا وہی نظریہ ہے جو ہمارا نظریہ ہے. اگر بات کلیئر ہوئی؟ کیونکہ یہ ہم نظریہ ہے کہ بھئی صفات ذات جو ہے وہ نائب عن صفات ہے، کیسے سمجھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے. مشہور ہے، اصل میں نہیں ہے. ہاں، معتزلہ کی طرف ایک مشہور ہے کہ اس بات کے وہ قائل ہے. ٹھیک. ثم ان المشہور ان المعتزلہ نافون لصفات مطلقاً، وہ صفات کی نفی کرتے ہیں مطلقاً. ہم تو زائد ہونے کی نفی کرتے ہیں نا، یہ مطلقاً مطلب اصلاً ہے ہی نہیں. اور جس طرح ہمارے ذاکر حضرات جو ہے وہ یہ بالکل وہی نظریہ ہے یہاں پہ اس طرح. وقائلون، صفات کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے نیابت ذات، یہ جو ذات خدا ہے یہ نائب ہے عن صفات. وَلَكِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، لیکن یہ جو شہرت ہے، رب شہرت لا اصل لہو، جو قاعدہ ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. فالمنفی عندهم هو الصفات الزائدۃ الازلیۃ، بھائی ان کے ہاں جو چیز نفی کی گئی ہے وہ صفات جو زائدہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نفی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، زائدہ اور ازلی ہیں، اس کی نفی کی گئی ہے کہ ایسی صفات ہم اس کو کہیں کہ بھئی ازلی ہے اور زائد ہیں، ہم ایسی صفات کو نہیں مانتے، ایسی صفات خدا میں نہیں ہے. لا اصل الصفات، نہ کہ یہ لوگ نفی کرتے ہیں اصل صفات کی. فہم قائلون بالعینیت کالامامیہ، یہ معتزلہ بھی امامیہ کی طرح ہی قائل ہیں عینیت کے. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ کلام الشیخ المفید الآنف الذکر، کہتے ہیں اس بات پر شیخ مفید کی جو بات ابھی ہم نے بیان کی، الآنف الذکر، ابھی جو پیچھے ہم نے عبارت بیان کی ہے، اس میں شیخ مفید کا کلام انہوں نے کہا تھا کہ اس پر اتفاق ہے امامیہ اور معتزلہ کا. ٹھیک ہے، تو لہذا جو ہے وہ معتزلہ حضرات اس بات کے قائل ہے کہ عینیت ہے، نہ کہ دوسری بات ہے. نعم یظہر القول بالنیابت من عباد ابن سلیمان و ابی علی الجبائی، یہ چند لوگ ہیں جو ہے نا جن کا نظریہ ہے نیابت کا، وَإِلَّا اکثر معتزلہ کا یہ نظریہ نہیں ہے. واضح ہے. صفات کے بارے میں تین نظریات ہو گئے. چوتھا نظریہ وہی جو ہم نے کل عرض کیا تھا، لکھ لیں یہ بھی. چوتھا نظریہ یہ ہے کہ خدا کی صفات زائد بر ذات ہے اور حادث ہے. یہ لکھ لیں، خدا کی صفات حادث ہیں اور زائد ہے. حادث کہیں گے تو زائد خود بخود ہو جائے گی. گویا کہ دو صورتیں بن گئی تھی نا، زائد ہے پھر اس کی دو قسمیں، حادث ہے، قدیم. ایک قدیم ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ہم حادث کہیں گے تو آٹومیٹیکلی آ جائے گا کہ وہ زائد ہے، کیونکہ حادث کہتے ہیں اس کو کہ بعد میں آیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ زائد ہے. یہ مرجیہ کا نظریہ تھا نا، کرامیہ. جی چوتھا لکھ لیں. تین نظریہ ہو گئے. مشہور یہ تیسرا، اس مشہور کے اوپر لکھ لیں تیسرا نظریہ ان المشہور والا. اس کے آگے لکھ لیں چوتھا نظریہ کہ خدا کی صفات زائد ہیں اور حادث ہیں، زائد بر ذات ہے اور حادث ہیں. آگے لکھ دیں کرامیہ. ٹھیک ہے، یہ فرقہ کرامیہ کا ہے. یہ قدیم ہے، یہ اشاعرہ کا نظریہ تھا. یہ اشاعرہ کا نظریہ تھا. زائد ہیں اور قدیم یا ازلی ہے، یہ اشاعرہ کا نظریہ تھا.
اچھا یہ لوگ یہ جو تیسرا جو نظریہ تھا، یہ لوگ جو گئے ہیں خدا کی صفات کی نفی کرتے ہیں، کیا داعی بنا ان کو، یعنی کس وجہ سے اس نظریے کی طرف گئے ہیں؟ ایک طرف جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صفت موصوف کا غیر ہوا کرتی ہے. صفت کیا ہے؟ موصوف کا غیر ہے. صفت کو الگ ہونا چاہیے، موصوف کو الگ ہونا چاہیے. ان کے یہ قانون جو ہے وہ مسلم تھا، تو لہذا کہا کہ علم الگ ہے، قدرت الگ ہے، وہ الگ ہے، اس کو الگ کر دیا. اور پھر الگ کرنے سے جو ہے نا وہ تعدد قدمہ لازم آ رہا تھا. کیا لازم آ رہا تھا؟ تعدد قدمہ لازم آ رہا تھا. اس وجہ سے اگر ازلی مانتے ہیں، قدیم مانتے ہیں، تو پھر ایک اور مشکل پیش آ رہی. صفت اور موصوف کو الگ کر کے ہم نے دیکھ لیا تو پھر خدا مرکب ہونا لازم آتا ہے، قدمہ متعدد ہونا لازم آتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا چلے بھائی ہم سرے سے خدا سے صفات کو ہی ہٹا دیتے ہیں تاکہ صفت موصوف والا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور تعدد قدمہ والا مسئلہ بھی نہ ہو جائے. پھر ایک مشکل میں پھنس گئے کہ اگر ہم صفات کی نفی کر دیتے ہیں تو پھر خدا کے علم نہیں ہے، خدا کے قدرت نہیں ہے، وہ بھی ہے، پھر نقص لازم آتا ہے. پھر کیا کریں؟ پھر اس کی طرف گئے کہ ہم کہیں کہ صفات تو نہیں ہے لیکن ذات جو ہے ان کی نائب اور جائے گزین ہے، ان کی نیابت میں ہے. تو لہذا جو ہے نا وہ اب علم بھی ہے، قدرت بھی ہے اور باقی ساری صفات بھی ہے، منتہا ذات کے اندر، یعنی ذات ان کی نائب ہے. پھر اس طرح جو ہے نا تاکہ نقص کو بھی ختم کر دیں اور یہ کہیں کہ بھائی خدا جو ہے نا پھر تو خالی خالی ہوگا، یہ نازل آتا ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے پھر یوں چلے گئے. واضح ہے جی. الفصل الثالث التوحید فی الخالقیت. ٹھیک، التوحید فی الخالقیت. یہ جو مسئلہ ہے کہ خداوند قدوس نے ما سوا یعنی اپنی مخلوق کو خلق کیا ہے، تو آیا اس طرح ہے کہ خدا نے جو ہے نا وہ چند لوگوں کو، چند مثلا ہستیوں کو، چند اولیاء کو خلق کر کے پھر کہہ دیا کہ بھائی اب دنیا آپ کے حوالے ہے، آپ جب جو ہے آپ جا کے ان کو خلق کریں؟ یا نہیں، توحید فی الخالق کا مطلب ہے کہ جو بھی مخلوق ہے خدا نے اس کو خلق کیا ہے. ٹھیک ہے، توحید فی الخالقیت کا مطلب ہے کہ خلق کرنا صرف اور صرف خدا کا کام ہے، باقی اور کوئی خلق نہیں کر سکتا، کوئی اور جو ہے نا خالق نہیں ہے. تو توحید فی الخالقیت کا یہی مطلب ہے کہ کوئی اور خالق نہیں ہے. منتہا ایک مرتبہ خلق مباشری ہوتا ہے، ڈائریکٹ خلق کرنا. ایک مرتبہ جو ہے وہ خلقت سببی ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ خلقت مباشری ہے، یعنی خود خدا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ان کو خلق کرتا ہے. ٹھیک، ایک مرتبہ جو ہے نا مباشری سے ہٹ کے سببی کا مطلب ہے کہ خدا نے جو ہے نا اس دنیا کو، اس عالم کو عالم اسباب کے عنوان سے ان کے حوالے کر دیا ہے. جیسے کہ ہم جو پڑھتے رہتے ہیں کہ خدا کی سنت یہ ہے کہ اب اللہ یجری الامور الا بے اسبابها، کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ اسباب کے تحت ہیں. مثال کے طور پہ خدا نے ہی دانے کو اگایا ہے. دانے کو اگانا مطلب پیدا کرنا، نطفے کو پیدا کرنا، یہ پیدا کرنے والا خالق خدا ہی ہے لیکن اسباب کے تحت. ٹھیک، اسباب کے تحت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ زمین اور زمین میں پانی، پانی نے اور پھر بیج، اور پھر اس پانی کی برکت سے یہ بیج اگ کے آیا ہے. تو صحیح ہے کہ ظاہری اعتبار سے خلقت کی نسبت جو ہے وہ اس پانی کی طرف ہے، زمین کی طرف ہے، لیکن یہ سبب ہے. حقیقت میں جو ہے نا وہ خلق کرنے والا خدا ہے. کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ مباشرتاً وہ خلق کرے، بلکہ اسباب کے تحت خلق کرتا ہے. تو اسباب کے تحت خلق کرنا بھی یہ خلقت خدا کی ہی ہے. اس کو جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خدا اس نے خلق نہیں کیا ہے. باقی ساری چیزیں اس کو جو ہے نا وہ اس میں عبارت میں ہم دیکھ لیں گے. التوحید فی الخالقیت. ان العقل يدل بوضوح على انه ليس في الكون خالق اصیل الا اللہ سبحانہ وتعالی. عقل دلالت کرتی ہے واضح طریقے سے کہ اس کون اور عالم میں اصیل یعنی حقیقتاً اصیل جو خالق ہے وہ صرف اور صرف خدا ہے. وان الموجودات الامکانیہ مخلوقۃ للہ تعالی. باقی جتنی بھی موجودات ہیں اس کی مخلوق ہے. وما یتبعها من الافعال والآثار. حتیٰ کہ یہ جو افعال ہیں
یہ بھی مخلوق خدا ہے، آثار ہیں یہ بھی مخلوق خدا ہے، حتی الانسان وما یصدر منہ، انسان اور انسان کے جو افعال ہیں وہ بھی اس کا خالق خدا ہے. چونکہ آگے ایک نظریہ آئے گا، آپ پھر نہ کہیں کہ کب کہاں پہ آئے گا، وہاں پر ہم جب بحث کریں گے اختیار انسان کی بحث کریں گے نا، جبر اور اختیار کی بحث کریں گے، وہاں پر ایک نظریہ آئے گا کہ انسان کا خالق اللہ ہے، لیکن انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. تو اس کو یہاں پہ اشارتاً بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، جو انسان سے صادر ہوتا ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے. ابھی آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ اس کا کیسے، اس کا مطلب پھر ہم مجبور ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ وہاں پہ آئے گا. تو حتی الانسان وما یصدر منہ مستندۃ الیہ سبحانہ، یہ سارے کے سارے افعال اور جو ہے نا وہ یہ آثار مستند ہیں خدا کی طرف، بلا مجاز و شائبۃ عنایت. ایسا نہیں کہ ہم خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں مجازن، حقیقت میں افعال تو ہمارے ہی مخلوق ہیں، لیکن خدا چونکہ ہم پھر خدا کی مخلوق ہیں تو مجازن ہم کہتے ہیں خدا کی طرف منسوب ہے. یہ اس طرح نہیں ہے. بلا مجازن و شائبت عنایت، عنایت کا کوئی شائبہ ہو اس طرح بھی نہیں ہے. وغایت الامر ان ما فی الکون مخلوق له اما بالمباشر او بالتسبیب، منتہا جو بھی چیز مخلوق ہے یا تو مباشرتاً ہوگی یا جو ہے وہ تسبیب کے ذریعے ہوگی. وذالک لما عرفت من انہ سبحانہ هو الواجب الغنی، کیونکہ خدا کی ذات واجب غنی ہے. وغیرہ ممکن بالذات، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں بے شک جو ہے وہ واجب بن جائیں، کیونکہ جب وجود میں آ گئی تو واجب ہی بن گئی، لیکن ذاتاً پھر بھی کیا ہے، ممکن ہی ہے. اس وجہ سے کہا ممکن بالذات. ولا یعقل ان یکون الممکن غنیا فی ذاتہ وفعلہ عن الواجب، ممکن بھلے واجب ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن چونکہ ذات میں وہ ممکن ہے اس وجہ سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا اپنی ذات میں اور اپنے فعل میں واجب سے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کتنے بھی استاد بن جائیں، کتنے بھی بڑے بن جائیں، لیکن ہیں تو ہمارے شاگرد، ہیں تو ہمارے مثلا انڈر میں. تو یہ اس کی یہاں مثال ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی کے انڈر میں رہتا ہے. فَكَمَا أَنَّ ذَاتَهُ قَائِمَةٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ فَهَكَذَا فِعْلُهُ، جس طرح ہماری ذات، یعنی ممکن کی ذات و تعبیر جو ہے نا ممکن طرف، یعنی ہماری ذات جو ہے وہ خدا سے قائم ہے، یعنی جب تک خدا کا لطف و کرم نہ ہو تو ہماری ذات اور ہمارا وجود نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہمارا فعل بھی ہے، فعل بھی جو ہے نا خدا کی ذات کی برکت سے ہے. وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّوْحِيدِ فِي الْخَالِقِيَّةِ، اس کو توحید فی الخالقیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خالقیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف خلق وجود اور ذات کے اعتبار سے سب چیزوں کو خدا نے خلق کیا ہے، لیکن افعال میں خالق کوئی اور ہے. تو یہاں پر یہ توحید فی الخالقیت کی نفی ہے. میرے ساتھ ہیں؟ توحید فی الخالقیت یعنی خلقت میں خدا واحد ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو موجودات ہیں، جو ذوات ہیں، جو ہمارا وجود ہے اس کا خالق صرف اور صرف خدا ہے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ کہ جو ہمارے افعال ہیں، آثار ہیں، ان کا خالق بھی خدا ہے. حقیقت میں یہ والے جو نقطہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ زور دے رہے ہیں توحید فی الخالقیت میں. ومن عرف الممکن حق المعرفت، جو شخص ممکن کو جانتا ہے کہ ممکن کی معرفت کیا ہے، یعنی ممکن کون ہوتا ہے. وَأَنَّهُ الْفَقِيرُ، کہ یہ ممکن فقیر ہے، الفاقد لكل شيء في حد ذاته، اپنی ذات کے اندر بالکل وہ فقیر محض ہے. يَعُدُّ الْمَسْأَلَةَ بَدِيهِيَةً، تو پھر اس کے ہاں مسئلہ آسان ہے. بھئی جب میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر میرے افعال میرے اپنے کیسے ہو گئے؟ میں ان کا خالق کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں ان کا خالق نہیں ہوں. تو ان کے ہاں یہ مسئلہ جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے. ھذا ما لدى العقل، یہ تو ہم نے بات کی عقلی دلیل سے کہ ہمارا خالق بھی خدا ہے اور اسی طرح ہمارے افعال کا خالق بھی خدا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ چونکہ آپ فقیر محض ہیں تو آپ کا جب کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا آپ اور آپ کے افعال سب کا خالق خدا ہے. اگر دلیل نقلی کی طرف آ جائیں، وَأَمَّا النَّقْلُ فَقَدْ تَضَافَرَتِ النُّصُوصُ الْقُرْآنِيَّةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْخَالِقُ، وہی خالق ہے. وَلَا خَالِقَ سِوَاهُ وَإِلَيْهِ نَمَاذِجُ مِنَ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْمَجَالِ،
قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، یہ نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تو شیء سے مراد ذات بھی ہے، افعال بھی ہے، آثار بھی ہیں، سب کو شامل ہے. اور وہی جو ہے وہ واحد ہے اور وہ قہار ہے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، یہاں بھی کل شیء ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہاں پر بھی کل شیء ہے. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق کل شیء، یہاں پر بھی کل شیء ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، غیر اللہ آیا کہ آیا کوئی خدا سے ہٹ کے خالق کو جو ہے یہاں پہ نکرہ لے کے آئے ہیں، اس مطلب ہر چیز کا خالق جو ہے وہ خدا ہے. الی غیر ذلک من الآیات القرآنیۃ الدالۃ علی ذلک، یہاں تک واضح ہو گیا. یہاں پر گویا کہ پھر ایک شبہ پیدا ہوا، اگر ہر چیز کا خدا خالق ہے تو پھر مباشری خالق تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، علل و اسباب کی دنیا بھی یہاں پر ہے. وہ موقف القرآن الکریم تجاہ قانون العلیت، یہ جو علیت کا قانون ہے، اسباب کا قانون ہے، اسباب کی دنیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کا کیا موقف ہے؟ کیا ان کو نہیں مانتا کہ زمین نے پیدا کیا ہے، زمین نے پودے کو اگایا ہے مثلا؟ کہتے ہیں نہیں، قرآن اس بات کو مانتا ہے. ان الایمان فی الآیات الکریمۃ یدفع الانسان الی القول بان الکتاب العزیز یعترف، اعتراف کرتا ہے قرآن مجید میں جو خدا کی کتاب ہے، کس بات کو اعتراف کرتا ہے؟ بان النظام الامکانی نظام الاسباب والمسببات، یہ جو نظام ہے یہ علل و اسباب کی دنیا ہے. کازز اینڈ ریزنز جو ہے نا، وہ کازز اینڈ افیکٹس، باہر والے یونیورسٹی والے لوگ یہی کہتے ہیں. فإن المتأمل فی الذکر الحکیم، ٹھیک ہے، جو تأمل کرتا ہے قرآن مجید میں، لا یشک، یہ شک نہیں کرتا، اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، فی انہ کثیرا ما یسند آثارا الی الموضوعات الخارجیۃ، کہ اکثر ان کثیرا ما یسند آثار الی موضوعات الخارجیۃ والاشیاء الواقعیۃ، کہ آثار جس کی نسبت دی گئی ہے موضوعات خارجیہ کی طرف، یعنی زمین اور پانی کی طرف، یا اشیاء واقعیہ کی طرف، فی دار المادۃ، اس دار مادی میں، مادی دنیا میں، کالسماء و کواکبہا و نجومہا والارض و جبال و بحارہا و براریر، براریر کس کو کہتے ہیں؟ برہ سے ہے، وہی صحرا، ٹھیک ہے. و عناصرہا و معادنہا، عنصر ہے، مادہ ہے، و سحاب، بادل، و رعد، بجلی جو ہے وہ، رعد جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں، چمکنے والی بجلی جو ہے نا وہ، برق وہی بجلی، صواعق، وہ صواعق کہتے ہیں جو ہے نا وہ جو زور سے جو ہے نا آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے، گرج، ہاں گرج. والماء، پانی، والاعشاب، یہ گھاس پھوس جو ہے، اشجار، حیوان، انسان، الی غیر ذلک من الموضوعات الواردۃ فی القرآن الکریم. فمن انکر اسناد القرآن آثار تلک الاشیاء الی انفسها، اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے کہ قرآن مجید نے ان چیزوں کے آثار کو بھی بیان کیا ہے، کہ مثلا جو ہے نا وہ زمین اگاتی ہے، یا مثلا جو ہے نا سورج سے روشنی آتی ہے، یہ ان کے اپنے آثار ہیں. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے، فإنما انکرہ بلسانہ وقلبہ مطمئن بخلافہ، یہ اس کا انکار صرف اور صرف زبانی انکار ہے، لیکن دل اس کے برخلاف ہے. ہم جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو تقلید کے منکر ہیں، زبان سے تقلید کے جو ہے نا انکار کر دیں، عملی تو وہی تقلید کر رہے ہوتے ہیں آپ جو ہے نا. وہ غسل کہاں سے سیکھا، وضو کہاں سے لائے، نکاح کہاں سے پڑھوایا، جنازہ، یہ سارے کس کے ہیں؟ وہی تقلید جو مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے، عملاً وہ کہہ رہے ہیں، باقی صرف اور صرف آپ کا زبانی انکار ہے. تو معنی حنفی میں بالکل یہی ہے کہ زبانی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا اپنا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی نسبت قرآن نے خود کی طرف نہیں دی ہے، حالانکہ جو ہے نا آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں، قرآن میں ایسی نسبت جو ہے وہ ہے. جی آپ کا کوئی سوال تھا؟ وَإِلَيْكَ ذِكْرُ نَمَاذِجٍ مِنَ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْمَجَالِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے، یا آسمان سے مراد جو ہے نا وہ اوپر ہے، پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کی برکت سے ہم نے پھلوں کو اگایا، نکالا، تاکہ آپ کے لیے رزق بنے. فقط سر فی هذه الآیت بتاثیر الماء،
یہاں آیت میں تصریح ہوئی ہے کہ پانی کا اثر ہے کس میں؟ فی تکون ثمرات و نبات، نبات اور ثمرات کو وجود میں آنے کے لیے. فإن الباء فی قولہ بہ بمعنی السببیت، یہ سببیت ہے، اس کا مطلب سبب ہے، مطلب علت ہے، ریزن ہے، اس کا کاز ہے. ونظیر الآیت مثلا 27 من سورۃ السجدۃ والآیہ مثلا 4 من سورۃ الرعد وغیرها من الآیات، یہ آپ وہاں پہ دیکھ لیجیے. واللہ الذی یرسل الریاح، خدا وہ ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتصیر سحابا، پھر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوئی کس میں؟ بادلوں میں. فیبسطہ فی السماء، پھر اس کو جو ہے نا وہ آسمان میں پھیلا دیتی ہیں. فکیف یشاء، کیف یشاء، جس طرح خدا چاہتا ہے. یعنی بادل تو بیچارے تھے، لیکن یہ بادل بیچارے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جس طرح گاڑی بغیر پیٹرول کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب بغیر پیٹرول گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے، البتہ آج کل چل رہی ہے بجلی پہ، ٹھیک ہے. تو یہ بادل تو ہیں، لیکن ان بادل کو کون ادھر ادھر لے جائے؟ تو پھر کہا کہ ہوا کا یہ کام ہے. ہوا جو ہے نا وہ اس کو اثر کرتی ہے، مطلب ادھر ادھر لے جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہوا کے اندر بھی سبب ہے ادھر سے ادھر لے جانے اور اس کو جو ہے نا وہ پھیلانے میں. اگر ہوا کا اثر نہ ہوتا بادلوں کا، یہ کام بھی فعل بھی خدا کا ہوتا مباشرتاً، تو پھر یہ تثیر والا کلمہ یہاں پہ استعمال نہ ہوتا. فقول سبحانہ فتصیر سحابا صریح فی ان الریاح تحرک السحاب، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا وہ حرکت دیتی ہے، وتسوقها، لے جاتی ہے، من جانب الی جانب. اصل میں تسوق کا ترجمہ ہوتا ہے ٹو ڈرائیو، ٹھیک ہے. سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں، سائقنا یعنی ڈرائیور. سوق سیاقہ سے جو ہے نا وہ ڈرائیونگ مانا لے کے جانا. ڈرائیور کو ڈرائیور کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ ڈرائیو کرتا ہے، یعنی کھینچ کے آگے جو ہے نا اس کو لے کے جانا. ہاں لے کے جانا اصل معنی یہ ہے، لے کے جانے کا ترجمہ ہوتا ہے. من جانب الی جانب. فالریاح اسباب وعلل تکوینیۃ لحرکت السحاب، بس یہ جو ہوا ہے یہ سبب اور علت تکوینیہ ہے سحاب کو اور بادلوں کو حرکت میں لانے کے لیے. وہ بسطھا فی السماء، اور اس کو جو ہے وہ آسمان میں بسط کرنا یعنی پھیلانا اس میں جو ہے نا وہ. نمبر 3 وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. یہ بہت لمبی آیت ہے، یعنی اس سے پہلے تقریباً 3 سے 4 سطروں کی آیت ہے. اس کے آخری حصے میں جا کے جو ہے نا وہ اس کو پیش کیا گیا ہے کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یابس ہے، خشک ہے. حامدہ کہتے ہیں یابس کو، خشک کو. آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ زمین پہلے کیا تھی؟ خشک تھی، یعنی مردہ تھی. تعبیر ہے کہ زمین کیا تھی؟ بنجر تھی اور مردہ تھی. جلدی کرو، واضح ہے. حامدتن یعنی یابستن. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نے اس پر پانی کو برسایا، اہتزت، پھر اس میں جو ہے نا وہ حرکت آ گئی، ٹھیک ہے، جنبش آ گئی. وربت، ربت کس سے ہے؟ ربوا سے ہے. ربت ربوا سے ہے. ربوا کس کو کہتے ہیں؟ ربوا یعنی جو چیز کسی اس کے اگے، ٹھیک ہے، نمو آ جائے اس کے اندر، اس کو جو ہے نا وہ آئے، اور نمو آ جائے اس کے اندر، اضافہ آ جائے، زیادتی آ جائے. ربا کو ربا کیوں کہتے ہیں؟ ربا سود کو ربا، کیونکہ اس کے اندر زیادتی اس وجہ سے. ربت پھر وہ جو ہے نا وہ اس میں اگاؤ آ گیا، اس کے اندر نمو آ گیا. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر اس زمین نے کیا کیا؟ اگایا کس کو؟ من کل زوجن بہیج، ایک جو ہے نا وہ بہیج کہتے ہیں جمیل کو، جو ہے نا وہ مختلف قسم کے جو ہے نا وہ پودے ہیں، گھاس پھوس ہے، اس سب کو اس نے پیدا کیا جو ہے وہ اس طرح. زوجن بہیج یعنی اس طرح تعبیر کی ہے کہ مختلف پودوں کو اس طرح کر کے دینا، چونکہ اکثر جو ہے وہ جتنے عالم پودوں میں جائیں، جہاں پر بھی جائیں، وہ زوج ہی ان میں ہوا کرتا ہے. مختلف پودوں کے جوڑے بنائے. جوڑوں کا ترجمہ اس طرح جو نہیں کرتے ہیں، ورنہ مختلف چیزوں کو جو ہے اس طرح کرتے ہیں. دقیق ترجمہ دیکھنے کہ کیا کیا انہوں نے جو ہے نا وہ. فالآیت تصرح بتاثیر الماء، کہ آیت یہ تصریح کر رہی ہے کہ پانی کا اثر ہے کس میں؟ فی اہتزاز الارض، یعنی زمین جو خشک ہو چکی تھی اس کو متحرک اور زندہ کرنے میں، ٹھیک.
ربوتہا یعنی اس کے نمو میں، ثم تسرح بانبات الارض، یہ تو پانی کا کمال تھا، پھر تصریح ہے کہ جو زمین ہے وہ بھی اگاتی ہے من کل زوج بہیج، ہر چیزوں کے خوبصورت جو ہے وہ جوڑے یا مثلا خوبصورت چیزیں جو ہے وہ۔ نمبر 4، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف اللہ من یشاء۔ یہ پوری آیت جو آپ پڑھتے رہتے ہیں صدقے کے مورد میں، جب مسجد کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور آپ نے تبلیغ کرنی کہ مسجد کے لیے چندہ دے دو، مجلس کے لیے دے دو، فقیروں کے لیے دے دو، تو ہم اسی آیت کو جو ہے نا سرنامہ کلام دیتے ہیں، کیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے اموال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کا مثل حبۃ، اس دانے کی مانند ہے کہ انبتت 7 سنابل، کہ جس کو زمین میں لگایا گیا تو اس سے 7 خوشے نکل آئے، وفی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں 100 100، اور ہر جو ہے وہ خوشے میں 100 دانے ہیں، تو پھر جو ہے نا کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ بھئی 1 دینار دیا تو آپ کو 700 مل گئے، تو کیا جو ہے نا وہ بات ہے۔ اور پھر آگے اس طرح نہیں ہے، بلکہ خدا جسے چاہتا ہے اور بھی اضافہ کرتا ہے۔ فالآیت تستند انبات السنابل 7 حبۃ، اس آیت میں ہے کہ یہ 7 دانے کس نے اگائے، انبتت، یہ کس نے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ کہتے ہیں اس دانے کی طرف ہے، یہ اس دانے کی برکت سے، اس دانے نے ہی اس کو جو ہے وہ انبات کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ جو حبہ ہے اس کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے۔ ثم ان هناك افعالا اسندها القرآن الى الانسان لا تقوم الا به، پھر افعال ہیں جن افعال میں قرآن کریم نے ان افعال کی نسبت کس کی طرف دی ہے؟ انسان کی طرف دی ہے، کہ یہ ایسے افعال ہیں کہ جو انسان کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ ولا يصح اسنادها الى الله سبحانه بحدودها وبلا واسطة، ان افعال کو آپ اللہ کی طرف نسبت دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا کی حد سے ماورا ہے۔ مثال کے طور پہ بغیر واسطے کے نسبت نہیں رکھ سکتے، کأکلہ و شربہ و مشیہ، کہ وہ جو ہے نا وہ مثلا کھاتا ہے پیتا ہے، مثلا یہ سارے کے سارے جو ہے چلتا ہے، قعود ہی و نکاح ہی، خصوصاً باقی چیزیں نکاح ہی، خدا کی شادی تو نہیں ہو سکتی نا، و نمو ہی و فہم ہی و شعور ہی و سرور ہی و صلاۃ ہی و صیام ہی، خدا نماز تو نہیں پڑھتا ہے نا، لیکن وہ ایک ذاکر کی کلپائی بھی آپ نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ خدا بھی نماز پڑھتا ہے جو ہے وہ، ہاں اس میں تھا کہ وہ جو ہے نا خدا سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی بندہ گیا تو کہا خدا کہا ہے، کہا خدا 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اور سرور ہی و صلاۃ ہی و صیام ہی، فہذہ افعال قائمۃ بالانسان، یہ افعال ان کو انجام دینے والا انسان ہی ہو سکتا ہے، مستندۃ الیہ، فهو الذی یاکل و یشرب و ینمو و یفہم، فالقرآن یعد الانسان فاعلا لہذہ الافعال وعلۃ لہا، کما ان فی القرآن آیات مشتملۃ علی الاوامر والنواہی الالہی تدل علی مجازاتہ علی تلک الاوامر والنواہی، ان کہ خدا نے حکم دیا ہے یہ کرو وہ نہ کرو، یہ کرو وہ نہ کرو، تو کرنے والا جب حکم یہ کرو تو کرے گا کون؟ بندہ ہوگا، اس سے رکو تو رکے گا کون؟ وہ بندہ ہوگا، تو لہذا وہ افعال بھی جو ہے وہ فلو لم یقل انسان دورن فی المجال، یہاں پہ کوئی کس دال پیش کر رہے ہیں، حکم دیا ہے کہ آپ یہ کریں، یعنی آپ کا یہ فعل ہے اس کو آپ انجام دے دیں، ایک یہ آپ نہ کریں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، یہ نہ کریں، اگر فعل جتنے بھی ہیں اس کا خالق اور مالک اور سبب صرف اللہ ہوتا تو پھر خدا کو ضرورت تھی کہ آپ یہ انسان یہ کرو، میں تو کرنے والا ہی نہیں ہوں۔ مثال اگر ہم چابی کی طرح ہوتے نا، چابی کی طرح ہوتے کہ ہمیں خداوند قدوس ہی، جیسے ہم چابی کو گھماتے ہیں تو گھماتے ہم ہیں، ہمارا ہی فعل ہے، چابی تو بیچاری ہے جیسے گھمائیں اس طرح گھومتی ہے، ٹھیک ہے، نکالیں یا اس کے اندر ڈالیں جو بھی ہے سارا کا سارا۔ اگر انسان کا کوئی فعل نہ ہوتا تو پھر خدا اس کو حکم کرتا کہ یہ کرو،
تو آپ کہتے ہیں بھائی آپ کا ہی کام ہے، آپ ہی چلا رہے ہیں، تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کرو، آپ خود کرو. اور اسی طرح جو نہیں، جو ہے نہ کرو، بھائی میرا تو کام ہی نہیں، آپ ہی نہ کرے خدا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ افعال انسان کے ہیں اور انسان کرتا ہے تب تو خدا کہہ رہا ہے کرو. اسی طرح یہ انسان کے افعال ہیں تب تو خدا کہہ رہا ہے اس کو نہ کرو. لہذا یہ دلیل ہے، یہ خدا کی طرف سے احکام اور اوامر کا جاری ہونا اور نہیں کرنا، یہ دلیل ہے کہ افعال انسان کے ہیں. وتدل علی مجازاتہ علی تلک الاوامر والنواہی فلو لم یکن للانسان دور فی ذلک المجال، اگر انسان کا دور اور اس کا جو اس کی حیثیت نہ ہوتی، وتاثیر فی الطاعۃ والعصیان، خود اثر اس کا نہ ہوتا کرنے میں، اطاعت اور عصیان میں، فما ہی الغایۃ من الامر والنہی، پھر تو امر و نہی کرنے کا کوئی ہدف نہ ہوتا. وما معنی الجزاء والعقوبۃ، پھر نہ جزا کی کوئی بات ہوتی نہ عقوبت کی کوئی بات ہوئی. بھائی میرا فعل ہی نہیں، میں چابی کی طرح ہوں بالکل جو ہے وہ. تو لہٰذا اس طرح نہیں ہے کہ یہ اس میں انسان کا بھی اثر ہے. ٹھیک. اب کل جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے تفسیر صحیح لتوحید فی الخالقیت. تو گویا کہ یہاں بھی ہم نے دو طرف سے آگے، ایک طرف سے ہم نے یہ کہا کہ انسان اور اس کے افعال، انسان اور اس کے افعال سب کا خالق کون ہے؟ خدا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہمارا تو کوئی فعل نہیں ہے. پھر اگلے مرحلے ہم نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ہے کہ انسان کا افعال ہیں، یہ امر و نہیں دلال کرتے کہ اس کے افعال بھی ہیں، تو خود اس کا بھی فعل ہے. تو ان کو کیسے جمع کریں گے؟ ایک طرف توحید فی الخالقیت، یعنی انسان اور افعال سب کا خالق خدا ہے، اور دوسری طرف قرآن مجید میں علل و اسباب کی جو بات کی ہے کہ وہاں پر بھی انسان کا اس میں کردار ہے. تو ان کو دونوں کو کیسے جمع کر کے توحید فی الخالقیت کو ہم لے کے آئیں گے؟ اس کی کیا حقیقت میں تفسیر بنتی ہے کہ اصلاً انسان اپنے افعال کا مالک نہیں ہے، یا جو ہے وہ مالک ہے اور مستقل ہے. اس کی جو ہے وہ تفسیر صحیح کل انشاءاللہ کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.